ناظرین و سامعین، آن لائن تعلیم کے لیے اسمارٹ فون، معیاری فون، اچھی بیٹری اور زیادہ میموری والے فون کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کی بہتر سہولت ضروری ہوتی ہے۔ کیا یہ چیزیں ہر ہندوستانی کو حاصل ہیں؟ کیا ہم آن لائن سسٹم سے تعلیم کو امیر اور غریب کے درمیان بانٹ رہے ہیں؟ یہ تعلیم ایک طبقے کے لیے خاص ہوتی جا رہی ہے؟ انہی چیزوں کے لیے اور ان چیزوں کی تفصیل جاننے کے لیے سوشل انڈیا نیوز نے آن لائن تعلیم کے تعلق سے BBC ہندی سروس کے شکریہ کے ساتھ ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، کہیں کچھ غلط خلاف حقیقت معلوم ہو تو ضرور تبصرہ کر دیں۔ ہماری خبر کا عنوان ہے، نہ سب کے پاس موبائل اور نہ سب کے پاس انٹرنیٹ۔ ہندوستان میں آن لائن تعلیم۔ ہندوستان میں کتنے بچوں کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ابھی تک حکومت ہند کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT نے 19 اگست کو کہا تھا کہ 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اب بھی یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں کتنے فیصد بچے ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ پر مبنی آلات جیسے کسی ڈیجیٹل موڈم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا حالت ہے۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ خراب انٹرنیٹ، بجلی کی کمی اور اسمارٹ فونز یا لیپ ٹاپ کی کمی بچوں کو تعلیم سے دور کر رہی ہے۔ ہندوستان میں 24 کروڑ طلبہ میں سے 18,818 بچوں پر کیے گئے اس سروے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً 80% بچوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے اور لگ بھگ 20% بچوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے۔ NCERT کے مطابق بھارت میں 27% سے زیادہ بچے، اساتذہ اور گھریلو ملازمین آن لائن کلاس لینے کے لیے اسمارٹ فون جیسے آلات کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ حال ہی میں مغربی بنگال کی ایک لڑکی نے اپنی زندگی صرف اس وجہ سے ختم کر دی کہ اس کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا اور وہ آن لائن کلاس نہیں لے سکی تھی۔ آسام میں بھی ایک 15 سالہ بچے نے آن لائن کلاس میں داخلے میں ناکام ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اسی طرح تریپورہ کے ایک باپ نے مبینہ طور پر اپنے بچے کو اسمارٹ فون نہ دلانے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ بتا دیں 21 مارچ کو لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد ہندوستان کے بچوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اچانک اس پرانے دور تک پہنچ گیا ہے جہاں صرف تعلیم ایک خاص طبقے کے بچوں کو دی جاتی تھی۔ مجبوری کی وجہ سے آن لائن تعلیم کے اس دور میں تعلیم کا حق صرف ان لوگوں تک ہی محدود ہوتا جا رہا ہے جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، ایسے آلات ہیں، اور جن کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائسز نہیں ہیں وہ آن لائن اسکولوں سے تعلیم سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اتر پردیش کے سیتاپور کے رہنے والے سمرات کے والد وریندر کمار کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کو اگلے کچھ دن ٹیکسٹ میسیج اور واٹس ایپ وغیرہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا پڑے گی تو انہیں لگا کہ یہ طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی رائے بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بننے دی۔ وہ کہتے ہیں، اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ یہ رائے نہیں چلنے والی، لیکن بیٹے کی خاطر ہم نے سہ پیر کے وقت کھیت سے آ کر اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کی، کیونکہ گھر پر انٹرنیٹ کی رینج نہیں آتی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن انٹرنیٹ کے سگنل کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ جہاں ہم رہتے ہیں یہ جنگل کا علاقہ ہے، یہاں انٹرنیٹ نہیں ہے۔ وریندر جس علاقے کی بات کر رہا ہے وہ دارالحکومت اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سے صرف 88 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فی الحال سمبرات نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ اس کے والد وریندر نے 5 سے 6 ہزار روپے خرچ کیے ہیں۔ اس کے لیے اسٹیشنری کا سامان اور سائنس جغرافیہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم آن لائن تعلیم کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں تو پھر آن لائن تعلیم کے لیے اچھے معیار کے فون، بہتر بیٹری، زیادہ میموری والا فون اور انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ICAI کے مطابق ہندوستان کی 130 ملین آبادی میں سے تقریباً 45 کروڑ افراد کے پاس اسمارٹ فون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس یہ فون نہیں ہے۔
کہیں کہیں 5 سے 6 لوگوں کے کنبے میں صرف ایک اسمارٹ فون ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کسی گھر میں 2 بچے ہیں جن کو صبح سے شام تک آن لائن تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے تو ان کو 2 فون کی ضرورت ہوگی۔ کووڈ-19 کے بعد آپ کے بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ ایسی صورتحال میں ان خاندانوں کے لیے ایک نئے فون کا بندوبست کرنا ایک چیلنج ہے جن کی آمدنی کم ہے یا لاک ڈاؤن کے چلتے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ فرض کر لیجئے اگر کسی کنبے کے بڑے کے پاس 2 اسمارٹ فون ہیں تب اس کے سامنے ڈیٹا کا مسئلہ ہوگا۔ ایک زوم کلاس میں عام طور پر 1.5 سے 2 MB/s کی رفتار کی ضرورت ہوتی ہے اور 1 گھنٹہ کلاس کی قیمت 1.5 سے لے کر 2 GB تک کی ہے۔ انٹرنیٹ کے فوری استعمال کے لیے ایسے خاندان کو 2 سم یا براڈ بینڈ انٹرنیٹ کنیکشن لینا پڑے گا جو کم تنخواہ اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے درمیان برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب اس کنبے کے 2 بچوں کو ایک ہی دن میں 6 کلاسز اور ایک مہینے میں 144 کلاسز لینا پڑیں گی تو پھر ہر بچے کے لیے 216 GB سے زیادہ ڈیٹا کی ضرورت ہوگی۔ ایسی صورتحال میں اگر فی GB کے ڈیٹا کی قیمت 20 روپے مقرر کی گئی ہے تو ہر بچے کے لیے ایک مہینے میں اضافی لاگت 45 روپے ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے 2 بچوں کے کنبے میں ماہانہ یہ خرچ 9000 روپے کا ہو جاتا ہے۔ اگر سم آپ کا جیو کا ہے تو یہ بھی 1 GB 11 روپے کی پڑتی ہے۔ ہندوستان کی فی شخص آمدنی تقریباً 1717 ہے، لیکن یہ درمیانی آمدنی ہے۔ دیہاتی ہندوستان اور شہری ہندوستان کے درمیان فی شخص آمدنی میں بڑا فرق ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں 26 کروڑ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر یعنی خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جو روزانہ 200 روپے سے بھی کم کماتے ہیں، اور روزانہ 200 روپے سے کم آمدنی کرنے والی بیشتر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے، کھیتی باڑی پر ہے، اور موسمی واقعات کی وجہ سے بارش ہیں، اولے ہیں، قدرتی آفت ہے، ان کی وجہ سے ہر سال کھیتی کا بھی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص ہر مہینے 6000 روپے کماتا ہے وہ ہر ماہ انٹرنیٹ پر 9000 روپے کا زیادہ خرچ کہاں سے کرے گا اور کیا کھائے گا؟ سرکار اس معاملے میں جو بھی پالیسی اختیار کرتی ہے اسے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تعلیم ہر بچے کے لیے ایک بنیادی حق ہے۔ ملک میں قانون ہے اور حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے کسی بھی بچے کے تعلیم کے حق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ محروم طبقات کی دیکھ بھال کرے اور ان کا تحفظ کرے۔ حکومت صرف مالدار لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ گاندھی جی کے الفاظ میں آخری آنکھوں کے آنسو پوچھنے کی بات ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب سرکار سب کچھ جاننے کے بعد کہتی ہے کہ خوش قسمتی سے سب کے پاس ایک موبائل موجود ہے اور اس کی مدد سے تعلیم دی جا سکتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس حکومت اور کس خوش قسمتی کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ماہر تعلیم انیتا رامپال نے یہ اعتراف کیا کہ یہ سوچنا بہت نازک حساس ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ جیسے آلات پر انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دی جا سکتی ہے۔ انیتا کا کہنا ہے کہ اس خوفناک وبا کی وجہ سے ہندوستان میں طلبہ پہلے بے چینی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کہیں لوگوں کی نوکری چلی گئی ہے، کہیں ایک شخص اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، یا لوگ بیمار ہیں اور بہت سارے خاندانوں کو پیسے کی کمی کا سامنا ہے۔ ایسے وقت میں ان کو آن لائن کی تعلیم کی بات کرنا پریشانی میں ڈالنا ہے۔ NCERT نے پرنسپلز کو جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ جن طلبہ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہیں انہیں MMS کے ذریعے ہدایت دی جا سکتی ہے۔ ایک ہی وقت میں نصاب مکمل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنے والے بچوں کے بارے میں انیتا کہنا ہے کہ یہ ظالمانہ نظام ہے۔ کسی کو الگ تھلگ کرنے اور یہ کہنے کے لیے کہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ اس طالب علم کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ رائٹ ٹو ایجوکیشن قانون کے باب 5 کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کس قسم کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ افہام و تفہیم، سمجھنا سمجھانا، آپسی سرگرمیوں کو زیر بحث لانا، یہ اصل چیز ہے۔ تو اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کیا یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نظام تعلیم اب تک اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود معاشرے کی سماج کے انتہائی محروم طبقے کو بھی ملک کی اعلیٰ کرسی پر بیٹھنے کی امید فراہم کرتا ہے۔ سابق صدر اور میزائل مین کہلانے والے APJ عبدالکلام اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ لیکن جو آن لائن تعلیم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ تعلیم کو امیر اور غریب کے درمیان
बांट रही है, तकसीम कर रही है। जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, जैसे हमने बताया, जिनके पास अच्छी बैटरी वाले फ़ोन नहीं हैं, जिनके पास मेयारी स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास जहाँ इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल नहीं, कम है, तो उनकी तालीम का क्या होगा, इसको सोचिए और फिर आप ऑनलाइन तालीम जारी कीजिए। ये एक जायज़ा है, तबसरा है। अगर कोई बात के खिलाफ हकीकत, कोई बात गलत मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं ताकि उसकी इस्लाह की जा सके।